شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنگ احد میں جنگ کے دوران جو لوگ مارے گئے تھے ان لوگوں کے رشتہ داروں میں اپنے عزیزوں کا بدلہ لینے کے لیے خون گرم تھا۔ جنگ احد میں سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اپنے بیٹوں کے کھو دینے کے بعد سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھ کو حضرت عاصم کی کھوپڑی ملی تو میں ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کر پیوں گی۔ سلافہ نے کھلا اعلان کر رکھا تھا کہ جو بندہ بھی حضرت عاصم کا سر مبارک شہید کر کے میرے پاس لائے گا میں اس کو 100 اونٹ بطور انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد حضرت عاصم کا سر لانے میں مان گیا کہ میں ان کا سر لا کر 100 اونٹوں کا حقدار ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ازل اور کارا نے کچھ بندوں کو مدینہ منورہ میں حضرت عاصم کا سر مبارک لانے کو کہا۔ وہ مسلمان کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئے۔ حضور کریم سے اسلام کی تعلیمات لینے کے لیے اس نے حضرت عاصم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم نے 7 یا 10 آدمیوں کو، ان لوگوں میں حضرت عاصم بھی تھے، لہٰذا قافلے کو لے جانے والوں نے ان آدمیوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے 200 آدمیوں کو ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لیے بھیج دیا تھا۔ روایات میں ہے کہ 200 آدمیوں میں سے 100 آدمی اچھے جنگجو تھے۔ کچھ روایات میں اس طرح بیان کیا ہوا ہے کہ نبی کریم نے ان لوگوں کو مکہ کے لوگوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں قبیلہ بنو لحان کے 200 آدمیوں سے ان کا مقابلہ ہو گیا۔ مشرکین نے ان مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو کچھ ہدیہ لے کر چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو دونوں گروہوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ ان سے لڑائی کرتے ہوئے مسلمانوں کے پاس جب تیر ختم ہو گئے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مگر تم سب کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے حضرت عاصم اور ان کے ساتھ لڑے۔ مسلمانوں کے نیزے اور تلواریں سب ٹوٹ گئے۔ جب حضرت عاصم شہید ہوئے تو انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے آقا کو ہماری شہادت کے بارے میں خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شہادت کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔ حضرت عاصم کو اس بات کے بارے میں علم تھا کہ سلافہ نے میری کھوپڑی میں شراب پینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا میرے رب، میرا سر تیری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، اے میرے رب میرے سر کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت عاصم کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ جب کافروں کے لشکر نے حضرت عاصم کو شہید کیا تو روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہد کی مکھیوں کا بہت ہی بڑے گروہ نے، کچھ روایات میں ہے کہ بھیڑوں کے گروہ نے حضرت عاصم کی میت کو گھیر لیا تھا۔ کافروں نے سوچا کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو یہ بھیڑ یا مکھیاں اپنے ٹھکانوں کی طرف چلی جائیں گی تو ہم حضرت عاصم کا سر مبارک شہید کر کے لے جائیں گے۔ جب رات کا وقت ہوا تو تیز بارش آئی۔ بارش جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی میتوں کو بہا کر لے گئی۔ ان میں سے کچھ مسلمان جو زندہ بچ گئے تھے ان کے ساتھ کافروں نے یہ وعدہ کیا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم سے کوئی فدیہ لے کر تم کو آزاد کر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 حضرات نے، نمبر 1 حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 زید بن دسنا اور نمبر 3 عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مان کر ان کے قیدی بن گئے تھے۔ جب ان کو قیدی بنایا گیا ان قیدیوں کی کمانیں اتار دی گئیں، ان کی مشقیں باندھی گئیں،
یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ یہ ہمارے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، مجھے زندہ رہنے سے شہادت پسند ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ پھر یہ دو حضرات جو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو مکہ میں مشرکین کے ہاتھ فروخت کیا۔ صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ دے کر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا تھا تاکہ ان کو خرید کر اپنے والد امیہ کا بدلہ لیا جائے۔ حجیر بن اباب نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دے کر خرید لیا تھا تاکہ ان سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے سکے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کا انتقام لے سکے۔ صفوان نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت قتل کرنے کے لیے اپنا غلام بھیج دیا تھا۔ ان کی شہادت کو دیکھنے کے لیے بہت ہی لوگ جمع ہو گئے تھے، جس میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے بدلے میں رسول خدا کو شہید کر دیا جائے؟ ابو سفیان کی بات کا جواب دیتے ہوئے حضرت زید نے فرمایا کہ مجھے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے آقا کو ایک کانٹا تک بھی چبھے۔ تم میرے آقا کو شہید کرنے کی بکواس کر رہے ہو۔ یہ بات سن کر وہاں سب لوگ حیران ہوئے بغیر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔